السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم تدوین قرآن کریں گے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پچھلی دفعہ ہم نے تدوین قرآن کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر کتنے حفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، جن میں 3 تو ازواج مطہرات بھی تھیں، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حفاظ جو صحابہ ہیں وہ تو بے شمار تھے، اور وہ ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے قبیلے کے خلاف تھی، اس میں بہت سے حفاظ ہی تو شہید ہوئے تھے، اور تبھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو، جب وہ خلیفہ تھے، کہ آپ قرآن کی کتابت کروا دیجئے، ایک پوری کتاب کے اندر اس کو لکھوا دیجئے الحمد سے والناس تک، کہ تاکہ کہیں خدا نخواستہ اس کے جو ہے حفاظ صحابہ کی شہادت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی لوگ حفظ ہوئے کم رہ جائیں، یا کہ اس کی کوئی حفاظت میں کسی قسم کی بھی مسلمانوں کے ذمے جو حفاظت ہے اس میں کمی بیشی آئے۔ تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کس طرح سے پھر تدوین قرآن ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ قرآن قلب رسول اور اصحاب رسول کے قلوب میں محفوظ تھا، لیکن کتابت کے ذریعے سے بھی اس کو محفوظ کرنا ضروری تھا، یعنی لکھنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سیکھنے اور سکھانے کا، تعلیم دینے کا اور تعلیم لینے کا ایک ذریعہ قلم رکھا ہے۔ یہ جو آپ لوگ نوٹس بناتے ہیں، آپ کی جو انک استعمال ہوتی ہے، یہ انک بھی وزن کی جائے گی قیامت کے دن انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں سورہ اقرا میں آپ نے فرمایا، یعنی سورہ العلق میں آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے، قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے تخلیق کی تھی وہ قلم ہی تھا۔ اس سے بھی قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ لکھنے والوں کی قسم بھی کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے وہ لکھتے ہیں، یعنی جو فرشتے وہی لکھتے ہیں، جو انسان قرآن لکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ کی ساری جو نوٹس آپ بناتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں وزن ہوگا ان کا، تو لہٰذا ان کو بنانے سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جتنا جو لوگ نوٹس زیادہ بناتے ہیں ان کی ریٹینشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی میموری میں جو چیز ریٹین نہیں ہوئی تو وہ اپنی کتاب کھولتے ہیں، اپنی کئی سال پرانے اپنے نوٹس کھولتے ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی یادداشت سے وہ بات بالکل محو ہو چکی ہوتی ہے، اور اس نے وہ کیونکہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے اچھا یہ بھی میں نے لکھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو کیونکہ میموری ہر چیز تو نہیں اس طرح ریٹین کرتی ہم لوگوں کی، تو قلم کے ذریعے سے ضرور مدد لینی چاہیے، کیونکہ جس طرح زبان دل کی ترجمان ہے، اسی طرح قلم بھی انسان جو اظہار کرنا چاہے اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کی اہمیت اسی سے پتہ چل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یاد کرانے کے ساتھ ساتھ اسے لکھوانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا ہے اپنے زمانے مبارک میں، اور کتاب النبی یعنی دربار نبوی کے لکھنے والوں کے ناموں کی تفصیل
مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کتنے لوگ تھے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدنی دور میں سب سے پہلے کتابت کی خدمت انجام دینے والے ابی بن کعب، یہ انصاری صحابی تھے، یعنی مدینہ کے تھے، اور مکی دور میں سب سے پہلے کتابت کی ذمہ داری قریش کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے انجام دی تھی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں، ابن عبد البر جو ہیں یہ اسپینش مسلم اسکالر تھے، اندلس کے تھے، اور بہت ہی انہوں نے بھی دین کی خدمت کی ہے۔ کبھی آپ پڑھیں کہ اندلس میں کیا کیا دین کی خدمت ہوئی ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اچھا ان 800 سالوں میں کیا کچھ مسلمانوں نے وہاں پر کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاتبان وحی کی تعداد 23 تھی، 23، لیکن یہ خدمت بالعموم ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما انجام دیا کرتے تھے، اور زید بن ثابت تو اکثر دربار نبوی میں حاضر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کر تو دور کروایا کرتے تھے، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا تو پورا دور ہوتا تھا، اس کی ریویژن ہوتی تھی۔ تو وہ جو اردہ اخیرہ ہے، یعنی جو آخری دور ہے، آخری جو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جبرائیل علیہ السلام پر، اس میں زید بن ثابت پاس موجود ہوتے تھے۔ تو لیٹر آن ہم دیکھیں گے کہ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مختلف قسم کی یہ تدوین ہوئی ہے قرآن کی، تو اس میں جو کمیٹی بنتی تھی اس کے سربراہ دونوں حضرات نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی زید بن ثابت کو ہی بنایا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 23 نام ذکر کیے ہیں اور ہر ایک کے حالات بھی بیان کیے ہیں کاتبین وحی کے۔ ریاض یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی نے کتاب النبی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے 45 نام ذکر کیے ہیں کہ یہ 45 لوگ جو ہیں یہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ اب ان کاتبان وحی میں سے ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم وحی تو نازل ہوتی تھی، ایک دم نازل ہو جاتی تھی، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کب وحی آنی ہے، تو جو بھی پاس موجود ہوتا تھا اس کو بلا کر قرآن لکھوا لیا جاتا، اور سب سے معروف کاتب بہرحال زید بن ثابت تھے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک کاتب نبی کا نام بتائیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، تو آپ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہی نام بتائیں گے۔ یہ انصار کے بنو نجار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو نجار اگر آپ کو یاد ہو سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی قبیلہ بھی تھا جو بنو خزرج کی ایک شاخ تھی، اور ان کے والد ہجرت نبوی سے 6 سال قبل جو ایک مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان کئی سال پر محیط جنگ بعاث ہوئی تھی، تو اس میں قتل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، انتہائی ذہین تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لکھنا پڑھنا جو ہے نا وہ انہوں نے سیکھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو کہا تھا نا کہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو تو تمہارا وہی رینسم ہو جائے گا، وہی فدیہ ہو جائے گا۔ یہ انہی بچوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کے قیدیوں سے لکھنا سیکھا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے جو گھر والے تھے، ان کے خاندان والے، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہی 16-17 صورتیں حفظ کر لی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت اور ان کا یہ انٹلیکٹ اور ایکیڈیمک انٹرسٹ ہے نا یہ ایک طرح کا، تو وہ دیکھا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم عبرانی بھی سیکھ لو۔ تو اس سے مجھے بہت زیادہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے اور علم کے لیے جس کے اندر طلب دیکھتے تھے اس کو انکریج کرتے تھے، اور انہوں نے عبرانی کہتے ہیں میں نے 17 دن میں سیکھ لی تھی، اور تاکہ یہود کے خط پڑھے جا سکیں، یہود کو خط لکھا جا سکے، پھر اسی طرح سے اپنا ایک بندہ ایسا ہو کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسٹ میں سے تورات کو پڑھ سکے، ورنہ یہود نے تو جب پڑھانا ہے تو ایسے ہی پڑھا دینا ہے، بتا دینا ہے کہ یہ لکھا ہے اور یہ نہیں لکھا، تو جس کو لینگویج ہی نہ آتی ہو تو وہ کیسے سمجھ کرے کہ یہ بات ہمیں جو بتائی جا رہی ہے درست ہے یا نہیں۔ اسی سے ایک بہت اہم جو بات نکلتی ہے نا وہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں آتا۔
اور مسلمان کتنا مس کوٹ قرآن کو کر جاتے ہیں، قرآن میں بات ہے ہی نہیں یا قرآن میں کسی اور طریقے سے بات ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اسی کو مان لیا. کیوں؟ اس لیے کہ خود کو ترجمہ نہیں آتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم عربک اتنی ضرور سمجھ لیں، اور قرآنک عربک اتنی ہم ضرور سمجھ لیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، کوئی ہمیں مس کوٹ کر کے کوئی چیز ایسی نہ بتا سکے جس کو کہ ہم اندھا دھند جو ہے وہ لیتے جائیں. بہرحال غزوہ بدر اور غزوہ احد میں زید بن ثابت کو اپنی کم عمری کی وجہ سے، انڈر ایج تھے، اس کی شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن خندق اور بعد کے غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے، اس کی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے. ان کی وفات کے بارے میں 4 اقوال ہیں، 45، 48، 51 اور 55 ہجری. تو جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، خود بھی وہ حبر الامہ ہیں، ابن عباس جو ہیں، تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں لقد دفن اليوم علم کثیر، آج بہت بڑا علم دفن کر دیا گیا ہے. ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اصل علم قرآن ہے، اور علم کی ہر سوتا جو ہے نا وہ قرآن سے ہی پھوٹتا ہے، ہر چشمہ قرآن سے ہی پھوٹتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا آج امت کا بہت بڑا عالم فوت ہوا ہے، مگر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو اس کا جانشین بنائے گا. اسی طرح ابن عباس کے ایک سوال کے جواب میں عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی کچھ آیات نازل ہو جاتیں تو لکھنے والوں میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ ان آیات کو اس صورت میں لکھ دو جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. جیسے کوئی آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اس کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس صورت میں ذکر فیہ البقرہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہوا کرتا تھا، ذکر فیہ البقرہ، تو کہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے، تو اس میں پھر وہاں پر پرٹیکولر جگہ پر جا کر تو پلیس کر دی جاتی تھی. اب ہوتا یہی تھا کہ کوئی آیت جو ہے وہ پہلے آئی ہوئی ہے، کوئی آیت اس کے سال بعد آئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جگہ پر رکھوایا. اور یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے، قرآن کے اعجاز میں سے ہے کہ ٹائم لیپس کے باوجود بھی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کہے کہ یہ بات ایک دم چلتے چلتے یہ کیسے آ گئی ہے. اور اگر 1 یا 2 آیتیں نازل ہو جاتیں تو پھر بھی کاتب کو یہی ہدایت دیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ لکھا کن چیزوں پہ جاتا تھا؟ کھجور کی چھال پہ لکھا جاتا تھا، یہ جو جانور کے شانے کی ہڈی ہے یہ ایک ٹیبلٹ نما ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن ڈفرینٹ جو تھے نا چیزیں ان کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور پھر جو کاتب وحی بھی مل جاتا تھا اس کے پاس وہ ریٹن موجود ہوتا تھا. اور ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھا کرو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہو تو اسے مٹا دے اور میری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حدیث لکھنے سے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نیا قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک اختلاط کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ لکھے ہوئے پر اعتماد کر لیں اور جو ہے وہ یاد کرنا چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ یعنی یادداشت خراب ہو جائے اور لکھا ہوا ہو ہی نہیں، یعنی وہ خلط ملط ہوا ہو تو یاد ہی نہ رہے کہ کون سا قرآن تھا اور کون سی حدیث تھی. تو پھر جب کتابت میں ایک مہارت حاصل ہو گئی لوگوں کو، کاتبین کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے کی بھی اجازت دے دی تھی. اور یہ ابتدا میں ایک سد ذریعہ تھا. سد ذریعہ اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز کو روک دینا، اس چیز پہ بند باندھ دینا کہ جو اصل غلط کی طرف لے کر جا رہی ہے، چاہے وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف خود غلط نہ بھی ہو تو بھی وہ سد ذریعہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ایک اینڈ رزلٹ کے غلط تک لے جاتی ہیں ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی حرام قرار دے دیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں جو ہمارے دین میں حیا کے تقاضوں کی، جن کو جیسے عورت کے لیے پردہ یا ستر یا نگاہ نیچی رکھنا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ زنا کا سد ذریعہ ہیں.
تو اسی طرح سے سد ذریعہ کے طور پر شروع میں حدیث لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دے دی تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو شدید گرمی لگتی، جسم مبارک پر شدید پسینہ آ جاتا اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ پھر آپ سے جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں شانے کی کوئی ہڈی یا پتھر کا کوئی ٹکڑا لے کر اندر چلا جاتا، آپ میرے سامنے بیان فرماتے اور میں لکھتا جاتا۔ جب فارغ ہو جاتا تو قرآن کے لکھنے کے بوجھ سے یوں محسوس کرتا جیسے پاؤں ٹوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ میں دل میں کہتا کہ میں اپنے پاؤں پر کبھی چل نہیں سکوں گا۔ جب میں لکھنے سے فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھ کر سناؤ، اور میں پڑھ کر سنا دیتا۔ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے، اور پھر میں اس لکھے ہوئے قرآن کو لے کر لوگوں کے پاس نکل آتا، یعنی لوگوں کو بتاتا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کے علاوہ مکی دور میں بھی کتابت قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔ قاسم بن عثمان انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ جب وہ تلوار گلے میں لٹکائے اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئے ہیں تو وہاں پر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی سورہ طٰہٰ جو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید کو پڑھا رہے تھے، اور اس وقت پھر انہوں نے ٹچ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، تم پہلے غسل کر کے آؤ۔ تو وضو یا غسل کر کے وہ آئے اور پھر انہوں نے اس کو پڑھا اسی چمڑے کے ٹکڑے پر سے، اور پھر جا کر دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں مکی دور میں بھی قرآن لکھا جاتا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ نیکسٹ ٹائم تدوین قرآن عہد صدیقی میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہوئی اور کیا ضرورت پیش آئی اس کی۔ پھر باب الاجیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاجیر، مزدوری لے کر جہاد میں شریک ہونا، یعنی جہاد میں جانا اور اس کی سیلری لے لینا۔ وقال الحسن وابن سیرین، حسن البصری اور ابن سیرین بیان کرتے ہیں، یقسم للاجیر من المغنم۔ حسن بصری اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے اجیر یعنی اجرت پر سیلری لے کر جو جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے مجاہد، اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اب تو ایک آرمی ہوتی ہے اور اس کی سیلری ہوتی ہے اور پھر وہی جنگیں لڑتے ہیں۔ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا، اس وقت ہر بندہ جایا کرتا تھا، ہر کوئی ہی واریر ہوتا تھا اور ہر کوئی جاتا تھا، اور ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ تنخواہیں لیٹر آن بنائی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھیں، لیکن اس وقت تک یہی تھا کہ مین جو انکم ہوتی تھی نا وہ مال غنیمت ہوتی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جو اجرت لے کر جائے تو کیا اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا؟ تو حسن البصری اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ ملے گا۔ وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ 400 دینار فَأَخَذَ 200 وَأَعْطَى صَاحِبَهُ 200۔ عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑا مال غنیمت سے نصف کی شرط پر کرائے پر لیا۔ گھوڑے کے حصے میں 400 دینار آئے تو انہوں نے 200 دینار خود رکھ لیے اور 200 دینار گھوڑے کے مالک کو دے دیے۔ تو جہاد میں جو اجیر ہے، اجرت لے کے جانے والا، اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجاہد نے اسے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے اور وہ اس کو اس کے پیسے دیتا ہے، یعنی لڑائی میں وہ شامل نہیں ہوتا، وہ مجاہد کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لڑائی کے لیے اجرت پر اس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تو اگر تو ذاتی خدمت کے لیے اسے رکھا گیا ہے اور عملی طور پر جہاد میں اس نے شرکت نہیں کی ہے تو پھر تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ جنگ میں حصہ لے تو اسے مزدوری کے علاوہ مال غنیمت سے بھی حصہ ملے گا، سیلری الگ ملے گی اور مال غنیمت میں سے حصہ الگ ملے گا۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک۔ یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوا۔
فحملت علی بکر، تو میں ایک جوان اونٹ پر سوار تھا، فہو اوثق اعمالی فی نفسی، اور وہ جو جوان اونٹ ہے وہ میرے خیال میں میرا سب سے مضبوط تر عمل تھا، یعنی میں نے اپنا جوان اونٹ بھی دیا، میں خود بھی گیا اور میں نے اونٹ بھی دیا۔ فاستأجرت اجیرا، اور پھر میں نے اس سلسلے میں ایک مزدور بھی کرائے پر رکھا۔ فقاتل رجلا، تو وہ مزدور جو ہے وہ کسی اور سے لڑ پڑا، جیسے اتنے سارے لوگ تھے تبوک میں، تو 30,000 لوگ تھے نا، کئی قسم کے، تو ایک مزدور جو ہے جو انہوں نے رکھا تھا اس کی ایک دوسرے بندے کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ فعد احدہم الآخر، تو ان میں سے ایک نے، اب یہ نہیں مینشنڈ کہ کس نے، ایک نے دوسرے کا ہاتھ چبا لیا۔ فانتزع یدہ من فیہ، تو جس کا ہاتھ چبایا جا رہا تھا اس نے کھینچا اس بندے کے منہ میں سے اپنا ہاتھ، ونزع ثنیتہ، تو اس کے اگلے 2 دانت بھی باہر آ گئے، وہ جو ہاتھ چبا رہا تھا اس کے اگلے 2 دانت بھی باہر آ گئے۔ اب سوچئے کئی دفعہ لڑائیاں کتنی وشس ہو جاتی ہیں۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، یعنی کہ میرے اس نے دانت توڑ دیے ہیں، وہ اس لیے آیا۔ فأحضرہا، تو آپ نے اس کے کلیم کو باطل قرار دیا۔ وقالا، اور فرمایا، ایدفع یدہ الیک، کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں ہی چھوڑ دے؟ فتقدمھا کما یقدم الفحل، تو تم اس کو چبا ڈالو جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے۔ تو یعنی یہ تو تم نے اس کا ہاتھ چبایا ہے، تو اس نے ہاتھ نکالا ہے، تو تمہارے دانت ٹوٹے ہیں، اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجاہد نے جہاد کے لیے جاتے وقت کچھ مزدور اپنی ضروریات کے لیے اپنے ساتھ لے لیے، تو کیا یہ مزدور اپنی مزدوری لینے کے بعد مال غنیمت کے بھی حقدار ہوں گے یا نہیں؟ تو کچھ علماء کا موقف ہے کہ انہیں مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے، اگرچہ اجرت ہی پر کیوں نہ ہو، تب بھی انہیں مزدوری کے علاوہ مال غنیمت سے حصہ دیا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ آزاد آدمی کو اجرت پر جہاد کے ساتھ لے جانا جائز ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ غلام ہو جس کو اجرت کے پر ساتھ لے جایا جائے، آزاد آدمی بھی جا سکتا ہے اور اسے غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا، کیونکہ آیت غنیمت ہر قسم کے مسلمان کو انکلوڈ کرتی ہے، چاہے وہ مزدور ہو یا مالک۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں مزید وضاحت ہے کہ یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کا ارادہ کیا تو میں اس وقت بوڑھا تھا، میرا کوئی خادم بھی نہیں تھا، میں نے کسی مزدور کی تلاش شروع کی کہ جسے میں مال غنیمت سے کچھ حصہ مزدوری دوں، چنانچہ میں نے ایک آدمی تلاش کر لیا۔ یہاں سے آپ کو شوق بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ سارا شوق جو ہے نا، یہ در حقیقت جنت کا شوق ہے۔ جتنا آپ کو جنت کا شوق ہوگا نا، اتنے ہی آپ اپنے دنیاوی ہرڈلز کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کا ذہن، آپ کا دل و دماغ بار بار آپ کو رخصتوں پر مائل کرے گا، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے بھی وہ حملے ہوتے ہیں نا انسان کے اوپر، تو اور کچھ نہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو اس بندے کی سپیڈ کو تو سلو کروں میں کچھ نہ کچھ۔ تو یہ لوگ جو تھے، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں اب بڑھاپا ہے تو بڑھاپے سے تو ویسے ہی ان کو ایک چھوٹ مل گئی ہے، ان کا جانا ضروری ہی نہیں تھا، لیکن کیا کیا، مزدور تلاش کیا، اپنے مال غنیمت کے حصے میں سے اس کو مزدوری دوں گا، لیکن جانا ہے اور بندہ بھی ایک پروڈکٹیو جو ہے وہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے ایک آدمی تلاش کر لیا، جب کوچ کا وقت آیا تو اس نے کہا، پتہ نہیں تجھے غنیمت کا حصہ ملے یا نہ ملے، اس لیے میری مزدوری طے کر دیں، یعنی جا تو میں رہا ہوں، تو اب مال غنیمت میں سے آپ نے کہا ہے آپ مجھے دیں گے، تو آپ کو نہ مال غنیمت ملا تو پھر میں کیا کروں گا، میری تو آپ مزدوری طے کر دیں۔ تو میں نے 3 دینار اس کی مزدوری طے کر دی۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد کی حدیث ہے۔ باب ما قیل فی لواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت کا ملنا یا مجاہد کی یا مزدور کی سیلری بنانا جس نے جانا ہے اور جا کے لڑنا ہے جہاد میں، اس سے ان کے اجر میں کمی نہیں آتی، یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کا جو اجر ہے جو جہاد کا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی نیت کے اوپر،
اور اگر اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اس کا والنٹیرلی نہ لڑنا اور سیلری لینا وہ اس چیز کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا۔ باب ما قیل فی لواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوا کرتا تھا جسے لواء، رایا اور علم تینوں نام حدیث میں آتے ہیں، سیرہ کی کتابوں میں بھی آتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت کا عرب کلچر بھی تھا، اور آپ دیکھیں کہ آج تک ہے، جہاں آپ کے ملک کا جھنڈا آپ کو نظر آ جائے تو کتنا آپ ایک دم محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر ایک محبت اور ایک عزم اور ایک جذبہ۔ تو یہ ہیومن نیچر ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ لشکر کا ہوا کرتا تھا، اور اس کو اٹھا کے رکھنا سپہ سالار کا کام ہوا کرتا تھا۔ غزوہ احد میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار تھے، ان کے کوئی 4-5 بھائی جو تھے وہ لگاتار شاید 4 وہ قتل ہوئے ہیں، اور اٹھاتے تھے، بھاگ کے آتے تھے اور ایک جھنڈا اٹھا لیتے تھے، بھاگ کے آتے تھے اور ایک جھنڈا اٹھا لیتے تھے، اور وہ قتل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر ان کی ایک عورت آئی اور اس نے آ کے اٹھا لیا جھنڈا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھنڈا زمین پہ گر جائے اور ہم جو ہے نا وہیں پہ morale جو ہے ہمارا لوز ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے۔ تو اسی طرح سے جنگ موتا کے دن جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا ہے جس طریقے سے، جس میں کہ ان کے پھر ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا، پھر انہوں نے ایسے اپنے سینے کے ساتھ اس جھنڈے کو باندھے رکھا جب تک کہ وہ شہید نہیں ہو گئے، انہوں نے جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا اللیث قال اخبرنی عقیل عن ابن شہاب عن ثعلبة بن ابی مالک القرظی ان قیس بن سعد الانصاری رضی اللہ عنہ وکان صاحب لواء النبی اراد الحج فرجل۔ ثعلبہ بن ابو مالک قرظی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ جو جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے، انہوں نے جب حج کا ارادہ کیا تو سر میں کنگھی کی۔ تو یہ کنگھی کے لیے حدیث نہیں آئی، یہ لواء کے لیے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب لواء ہوا کرتے تھے، آپ خود جھنڈا دیا کرتے تھے مختلف لوگوں کو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کتنے لوگوں کو دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ بے فٹنگ ہے جھنڈا اٹھانے کا یا نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری ایک سٹیٹمنٹ ہے جو وہ میک کرتا ہے بندہ، جو وہ جھنڈا اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے دن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بھی جھنڈا دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر ایک دن یہ کہہ دیا تھا، ایک میرا خیال ہے ابو سفیان کے پاس سے گزرتے ہوئے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے یہ خون بہانے کا دن ہے، اور آج کعبہ کی حرمت کو حلال کیا جائے گا۔ یعنی ایک جیسے واریر کے اندر سے ایک جذبہ ایک دم اٹھتا ہے، گرمائش اٹھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شکایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سعد بن عبادہ ایک سینئر صحابی ہیں، لیکن آپ نے ان سے علم لے لیا کہ یہ اس وقت انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس نظریے کے مطابق نہیں ہے جس نظریے کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر کوئی خون نہیں بہایا جائے گا۔ اور آپ نے انہی سے لے کر انہی کے بیٹے کو دے دیا کہ تاکہ زیادہ کوئی ایک اوفینسو بھی، ایک اوفینڈ بھی نہ فیل کرے، اوفینڈڈ بھی نہ فیل کرے، اور یہ کہ ایک سب کو سمجھ بھی آ جائے کہ ہم یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو عموماً سپہ سالار ہوتے تھے ان کو تھمایا جاتا تھا اور اسے اس کے سر پر لہرایا جاتا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ لڑائیوں میں جھنڈے رکھنا جائز ہیں، کبھی امیر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کبھی ان کے قائم مقام میں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور ان کا سرنگوں ہونا اس لشکر کے سرنگوں ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ اگر وہ اسلام کا لشکر ہے تو اسلام کے سرنگوں ہونے کی علامت ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا اس لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، جہاد میں جھنڈے کی اہمیت ہوتی ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه، سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تھے علی رضی اللہ عنہ تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے خیبر کے دن۔ وکان بہ رمد، اور تھا ان کی آنکھوں میں درد۔ فقال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر پیچھے رہوں، یعنی مدینہ میں رہ گئے نا، اور پھر ان کو ہوا کہ میں کیوں پیچھے رہوں. فخرج علی، تو وہ نکل پڑے. فلحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، لشکر سے آ ملے. فلما کان مساء اللیلۃ التی فتحها فی صباحها، تو جب وہ رات آئی، یعنی اس کی شام آئی اس رات کی جس کی صبح خیبر فتح ہوا تھا، تو اس وقت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لأعطین الرایۃ، کل میں دوں گا رایا، جھنڈا، او لیأخذن غدا رجل یحبہ اللہ ورسولہ، ایک ایسے آدمی کو جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، او قال یحب اللہ ورسولہ، اور یا فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یفتح اللہ علیہ، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کر دے گا. یہ ایک قلعہ تھا جس کو کئی دن ہو چکے ہوئے تھے اور کئی لوگ جا چکے تھے، لیکن وہ نہیں کھل رہا تھا، نہیں فتح ہو رہا تھا. فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ علی آ گئے رضی اللہ عنہ، جبکہ ہمیں امید نہیں تھی کیونکہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف تھی. فقالو، تو لوگوں نے کہا، ھذا علی، یہ علی ہیں. فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا. ففتح اللہ علیہ، تو ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اور ایک اور حدیث میں تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی ہیں کہاں، تو آپ نے لوگوں نے بتایا کہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، تو آپ نے انہیں بلایا، پھر ان کو لوگوں کے یعنی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، اور پھر وہ گئے، اور پھر مڑے بغیر رک کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس بات پر ان لوگوں سے قتال کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ پہلے ان کو اللہ کے حقوق کے بارے میں بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ اسلام دشمنی، تو پھر ہمارا ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ مشہور بات فرمائی تھی اس موقع پر کہ آگاہ رہنا کہ اگر ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پا گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہوگا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم أن تركز الراية. نافع بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کیا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو یہ نافع بن جبیر نے فتح مکہ کے بعد کسی حج کے موقع پر بات سنی جب کہ وہ عمر یا عثمان رضی اللہ عنہما کے دور حکومت میں اکٹھے ہوئے تھے. تو حجون کے مقام پر پرچم نصب کیا گیا تھا جو مکہ کے قریب ایک اونچے پہاڑ کا نام ہے. اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح. تو یعنی یہ کتاب المغازی میں آئے گا کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں نصب کیا تھا. یہاں بہرحال یہ جھنڈے کے ذکر کی وجہ سے یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بھی لے کر آئے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی 1 ماہ کی مسافت تک رعب سے میری مدد کی گئی ہے کا بیان. یہ جو چھوٹی سی حدیث ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اس کو یاد کر ڈالیے، 4 الفاظ ہیں صرف. وقول اللہ جل وعز، اللہ عز و جل کا فرمان سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آل عمران 151. قالہ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے.
جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ جو اس باب میں بتائی گئی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ آگے آ بھی رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کو مرعوب کر کے میری مدد کی گئی ہے، اور یہ صحیح بخاری ہی میں یہ حدیث ہے کتاب التیمم میں۔ اور عہد رسالت میں بڑے بڑے جو بادشاہ تھے روم کے، ایران کے، ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت نہیں تھی، تو شام، عراق، مصر، یمن سب مدینہ طیبہ سے 1 ماہ یا اس سے کم مسافت پر واقع تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال رکھا تھا، اور اس رعب کے باعث وہ آپ سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ تبوک میں بھی رعب ہی تھا جو ہرقل پر ایسا پڑا کہ وہ نکلا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں مقابلے کے لیے۔ اور یہی رعب جو ہے نا، یہ اسلام کا بھی ہے اور مسلمانوں کا بھی ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر تم 10 ہوگے تو 20 پر حاوی ہو جاؤ گے، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ریشو اس سے بھی زیادہ رکھا تھا، لیکن پھر فرمایا ہلکا کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارے ایمان میں کمزوری ہے تو ٹھیک ہے 1:2 کا ریشو تو ہے ہی ہے نا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم، اسلحے میں کم، تیاری میں کم، لیکن ایسے ایسے کیل کانٹے سے لیس دشمن کو زیر کیا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی، وہ دشمن خود حیران رہ گیا۔ وہ کہتے تھے یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ایرانی کہتے تھے یہ تو دیو آ گئے ہیں۔ اور ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ ان کے پاس کچھ گھوڑے تھے، پورے کا پورا لشکر بھی جو ہے وہ ہر ایک کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور کچھ تیر ہوتے تھے اور تلواریں ہوتی تھیں، اور آگے ایرانیوں کے کئی ہاتھی اور کئی ان کے چیریٹس اور کیا کیا کچھ ان کے پاس ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن رعب جو ہے وہ ایمان کا پڑتا ہے۔ رعب صرف حلق سے اوپر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کا نہیں پڑتا۔ اور جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے جو جنرلز اور گورنرز وغیرہ کو خط لکھا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک خط میں لکھا تھا کہ تم لوگوں کو جب بھی غیر مسلم اقوام پر فتح حاصل ہوئی ہے تو اپنی فوج اور اپنے اسلحے کی بلبوتے پر نہیں ہوئی، تم لوگوں کو ہمیشہ اس لیے فتح حاصل ہوتی ہے کیونکہ تمہارے گناہ ان سے کم ہیں، ورنہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے تو وہ زیادہ تیار ہوتے ہیں، اور اگر کہیں تمہارے گناہ ان سے زیادہ ہو گئے تو پھر تمہیں فتوحات حاصل نہیں ہوں گی۔ تو یہ رعب جو ہے یہ ایمان اور تقوی کا رعب ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے، ونصرت بالرعب، اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، فبینا انا نائم، تو اس اثنا میں کہ میں سو رہا تھا، اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، اس اثنا میں کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، وانتم تنتثلونها، اور تم لوگ اب تک وہ خزانے نکال رہے ہو، کھا رہے ہو، وہ جو تھی پیشن گوئی، وہ دنیا کھل جانے کی، اس کے تم ابھی یعنی خود گواہ ہو اور تم اس کو خود انجوائے کر رہے ہو۔ خزانوں سے مراد بڑی بڑی سلطنتوں کا فتح ہونا، اور حضرت عمر کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوئی ہیں، تو بیسکلی معاویہ رضی اللہ عنہ تک جو جغرافیکل باؤنڈریز بنی ہیں اسلام کی، وہی باقی رہ گئی ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 8 صدیوں کے لیے اسپین دیا،
لیکن پھر وہ اسپین جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا. اور ہاں ترکی ہے، وہ سلطنت عثمانیہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ شرنک ہوتا ہوتا وہ چھوٹا سا ایک ملک باقی رہ گیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے ایمان اور تقوی کے ساتھ وہ زندہ رہیں کہ ان کا رعب دشمن پر ہو. سب سے پہلی چیز جو اس حدیث میں ہے وہ ہے بعثت بجوامع الکلم. یہ بڑی گہری بات ہے، اور یہ ایک تو یہ نا کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے، مختصر سی بات اور اس میں بہت گہرے معنی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے نا بعثت بجوامع الکلم، یہ ان اینڈ آف اٹ سیلف بھی جوامع الکلم ہے، کہ ایسے بتا دینا کہ میں تھوڑی سی جو بات ہے اس میں کتنا کچھ مفہوم اور معنی میں بتا لیتا ہوں. یہ صلاحیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور عام انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت ملتی ہے، اور یہ بڑی ہی خوبصورت صلاحیت ہوتی ہے کہ کم بات کر کے مدعا بیان کر لینا، بات کا مقصد جو ہے وہ بیان کر لینا. اور یعنی یہ نہیں کہ آپ سے کوئی بندہ سوال کرے اور آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ منی اسپیچ بن جائے. ابھی کچھ دن پہلے کسی کو سنا تو اس کے بعد کسی نے کامنٹ دیا کہ ان کی تو ہر سوال کا جواب ایک منی اسپیچ تھی. تو وہ آڈینس کی نہیں پھر رہتی اتنی یعنی توجہ نہیں رہتی، اور بات کو سمجھانے کے لیے بھی کم الفاظ استعمال کرنا جو ہے نا وہ زیادہ بڑی ایک صلاحیت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ لمبی لمبی تقریریں کر پائیں. ایک اسکالر تھے، ایک ڈائجسٹ جو ہے وہ اسکالرلی ڈائجسٹ جو ہے اس کے وہ مدیر تھے. تو ایک مرتبہ جو ایڈیٹوریل انہوں نے لکھا تو بہت لمبا ہو گیا. تو ان سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑا لمبا ایڈیٹوریل لکھا آپ نے. تو انہوں نے کہا اصل میں میری تیاری نہیں تھی. تو جب تیاری نہ ہو تو انسان زیادہ لمبی چیز لکھتا ہے اور زیادہ لمبا بولتا ہے، اور اگر اس کو پتہ ہو کہ بس اتنی سی بات جو ہے اس میں مدعا بیان ہو رہا ہے اور ان الفاظ میں صحیح بات بیان ہو جانی ہے، تو بس پھر وہ ان الفاظ میں 2-4 جملے بولتا ہے اور بات کو ختم کرتا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ یہ ایک آپ کے خصائص میں سے ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے بعض دعاؤں پر اگر آپ تھوڑا غور کیجئے، مثلاً اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، کہ مجھے عافیت دے ہر اس چیز میں جس میں تو عافیت دیتا ہے. ہر طرح کی عافیت جو ہے وہ اس دعا کے اندر شامل ہو گئی. مرض سے یعنی بیماری سے، فضیحت سے یعنی کسی انسان کو یہ ڈر ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے گی تو فضیحت سے، پھر اسی طرح حادثے سے، پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی بری تقدیر سے. فی من عافیت 2 الفاظ ہیں، اور انہوں نے آپ کو ہر لمبی جو دعائیں ہیں ان سے آپ کو بے نیاز کر دیا ہے. اسی طرح سے ایک صحابی جب وہ دعا کر رہے تھے انہوں نے حمد و ثنا کی اور پھر انہوں نے دعا کی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی مانگ لی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا مجھے تاکید کریں، مجھے کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، کیونکہ وہی ہر چیز کا آگے سے جڑ بنتا ہے ہر خرابی کا. پھر اسی طرح ایک اور کو نصیحت کی قل آمنت باللہ ثم استقم، پوری کی پوری زندگی کا لایہ عمل اس کو دے دیا. ایمان کے سارے تقاضے آ گئے آمنت باللہ کے اندر، اور اسی طرح سے استقامت اگر آ گئی تمہیں ان ایمان کے تقاضوں کے اوپر تو بس پھر تم فلاح پا گئے، تم جنت میں انشاءاللہ چلے جاؤ گے. کوئی لمبی تقریر نہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اور اصل بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقہ مبارک کو فالو کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ اتنی ایک توفیق دے دے کہ ہم مختصر بات میں اپنی بات کو بیان کر سکیں. پھر وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری بات کہ میری روب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض دشمن ہوتے ہیں کہ جن کے
ظلم کی وجہ سے ان سے ڈرا جاتا ہے. وہ ٹائرنٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، یا وہ ظلم اتنا کرتے ہیں اپنی رعایا کے اوپر یا اپنے دشمن کے اوپر بھی، تو اس وجہ سے ان سے ڈرا جاتا ہے. اب جو اسلام ہے نا، اس میں جنگیں جو ہیں وہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کا حصہ ہیں. چاہے وہ دفاعی جنگ ہو کہ کوئی اگر چڑھ آیا ہے دشمن اور اس کے اگینسٹ دفاع کرنا ہے اپنا، اور یا کوئی جاہرانہ کوئی پیش قدمی ہو، یہ بھی مسلمانوں نے کی ہیں. اور خاص طور پر کہ جب جیسے ایران وغیرہ کی، کہ وہ صحابی نے کہا تھا نا کہ بندوں کی بندگی میں سے نکال کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. تو ان کی ایک پوری فکر ہے، ان کی پوری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، عورتوں کو، بچوں کو کیا سلوک کرنا ہے، شہری آبادیوں کو نہیں کچھ بھی ہارم کرنا، کھیتوں کو اور پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، اور پھر کہاں کہاں ایکسیپشنز آتی ہیں. پوری فکر ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی اسلام میں. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ ان ابا سفیان اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ وهو بإیلیاء ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثرت عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. یہ حدیث اب بہت دفعہ آ بھی چکی ہے، اور یہ کافی عرصے سے میرا خیال ہے حدیث ریڈنگ ہوئی بھی نہیں ہے. تو جو حدیث ریڈنگ کے انچارجز ہیں وہ ذرا اس بات کو نوٹ کر لیں. حدیث نمبر 2978 یہ حدیث ریڈنگ کے لیے میں دے رہی ہوں. اس کی خود پہلے تیاری کریں اور اس کے بعد پھر ساری کلاس جو ہے وہ اس کی تیاری کرے اور پھر اپنے اپنے انچارجز کو یہ سنائے اور اس کا ترجمہ یاد کرے. اچھا تو یہ تھا کہ آپ اس حدیث کو ہی یاد کر لیتے، عربک کو ہی یاد کر لیتے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ شاہ روم ہرقل جب بیت المقدس میں تھا تو اس نے انہیں پیغام بھیجا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی منگوایا. جب اسے پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے پڑھنے پر بہت شور و غل ہوا اور آوازیں بلند ہونے لگیں. پھر ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابو کبشہ کا معاملہ تو بہت زور پکڑ گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ اس سے ڈر رہا ہے. یعنی ابو سفیان نے یہ چیز آبزرو کر لی تھی کہ ہرقل بڑے او میں آیا ہے اور خوف طاری ہو گیا، اس کے اوپر ڈر گیا ہے وہ. یہ انہوں نے وہاں پر آبزرو کر لیا تھا. یہ ان کی قسمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت ان کو وہاں رکھا. انہوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سارا واقعہ، اور پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ سچویشن بھی ساری انہی کے اوپر آئی کہ ہرقل نے سوال کیے اور انہوں نے جواب دیے، اور اس کے بعد پھر لگاتار اسلام جو ہے نا وہ ان کے دل میں رہا، اور پھر فتح مکہ کے دن یہ مسلمان بھی ہو گئے. اب مدینہ طیبہ اور شاہ روم کیسر جہاں رہتا تھا شام میں، ان کے درمیان میں 1 ماہ کی مسافت تھی. اسی طرح جب اس نے تبوک کے بارڈر پر اپنی فوجیں جمع کی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ مدینہ طیبہ سے بھاری نفری لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے. مدینہ طیبہ سے تبوک 1 ماہ کی مسافت پر تھا. کیسر پر اس قدر روب پڑا کہ اسے بھاگنے میں عافیت نظر آئی. لاکھوں تھے لوگ اس کے پاس، اور ادھر مسلمان 30,000 تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سینکڑوں میل دور بھی دشمن آپ سے مرعوب رہتا تھا. باب حمل الزادی فی الغزو، جہاد میں زاد راہ رکھنا. وقول اللہ تعالی عز وجل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. ارشاد باری تعالی ہے زاد راہ ہمراہ رکھو، بلا شبہ عمدہ زاد راہ تو تقوی ہی ہے. یعنی جاتے وقت اپنی ساری تیاری رکھو، زریں رکھو، اپنے آرمرز رکھو، اپنی گنز رکھو، اپنے اسلحے رکھو، لیکن تقوی کے بغیر بھی مت جانا. یہ یاد رکھنا کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر تقوی نہ ہوا تو بیسٹ چیز تو تم ساتھ لے کر ہی نہیں گئے. پھر وہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نصیحت یاد کر لیجئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ یہ خاص طور پر تو آیت یہ حج کے لیے ہے نا، کہ اہل یمن جب آتے تو زاد راہ کے بغیر آتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ پر توکل کر کے آئے ہیں، اور آ کے پھر مانگتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پھر کوئی کھانا وانا مانگنا تو پڑتا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اپنا زاد راہ ساتھ لایا کرو، تمہیں لوگوں کے سے مانگنا نہ پڑے۔ اور بہترین توشہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے تم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو گے اور تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس عنوان سے اشارہ کیا ہے کہ سفر میں زاد سفر لے جانا توکل کے منافی نہیں، حج بھی ایک طرح کا جہاد ہوتا ہے، لہٰذا اگر حج میں لے کر جا سکتے ہیں اپنا زاد راہ تو پھر جہاد یا قتال فی سبیل اللہ میں بھی لے جانا چاہیے۔ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام قال اخبرنی ابی وحدثتنی ایضا فاطمۃ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت صنعت سفرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ابی بکر۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کے لیے سفری کھانا تیار کیا۔ صنعت سفرۃ، سفرہ جو جیسے ٹفن کیریئر ہوتا ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز، کوئی بھی ایسا باکس یا ڈبہ جس کے اندر کھانا ڈالا جائے۔ صنعت سفرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ابی بکر حین اراد ان یہاجر الی المدینہ، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، فلم نجد لسفرتہ، تو پھر مجھے کھانا رکھنے کے لیے کوئی جو توشہ دان تھا اس کے منہ کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، ولا لسقائہ، نہ ہی اس مشکیزے کو جس میں پانی تھا، اوپر سے باندھوں کس چیز کے ساتھ، کوئی رسی نہ ملے گھر میں، ما نربطھا بہ، جس سے میں اس کو دونوں کو باندھ سکوں۔ فقلت لابی بکر، تو میں نے ابو بکر سے کہا، واللہ ما اجد شیئا اربط بہ الا نطاقی، کہ مجھے تو اپنے کمر بند کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی جس سے کہ میں اب اس کو اوپر سے باندھوں۔ قالا، تو انہوں نے کہا، فشقیہ بثنین فربطیہ، کہ پھر ایسا کرو کہ تم اپنے کمر بند کے دو حصے کرو، ایک سے پانی کے ظرف کو باندھو، یعنی اوپر سے اس کا منہ باندھو، اور دوسرے سے توشہ دان کو باندھو، بواحد السقاء، ایک سے مشکیزے کو، وبالآخر السفرہ، اور دوسرے سے وہ جو ٹفن پیک ہے اس کو۔ ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا، فلذالک سمیت ذات النطاقین، سبحان اللہ، اور اسی وجہ سے تو میرا نام ذات النطاقین رکھا گیا۔ اور یہ رکھا کس نے تھا نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اور ساری زندگی ان کا یہ لقب رہا ہے۔ اور ان کی آخری جو ہے وہ فتنوں کے دور میں جب ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی ان کے بیٹے بھی کہتے تھے اور دوسرے بھی یہ مانتے تھے کہ تم ابن ذات النطاقین ہو، تم ذات النطاقین کے بیٹے ہو۔ اور یہ واقعی بہت بڑی خدمتیں تھیں جو ان لوگوں نے اس وقت کی ہیں۔ تو سفرہ بیسیکلی اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جسے مسافر سفر میں اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں، اور عام طور پر چمڑے کے بنے ہوئے توشہ دان میں اس کو رکھا جاتا تھا۔ اور اس ہجرت کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو اس زاد راہ کے علاوہ جو ایک کا کام کیا تھا، وہ تھا بنی عبد الدیل کے ایک کافر شخص عبداللہ بن عریقت سے مدد لی تھی، اس کو اجرت پہ رکھا تھا۔ انتہائی ایماندار تھا وہ شخص، انٹیگریٹی والا تھا۔ اتنی ہیڈ منی اس وقت قریش نے رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اس کا ایمان نہیں ڈولا۔ اس نے اسی اجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ پہنچایا، ڈفرینٹ راستوں سے۔ یہ شخص راستوں کا ماہر تھا، بڑی حیرت انگیز یہ شخصیت ہے تاریخ کی، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بعد میں مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، واللہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی ہائر بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا بھی ساتھ رکھا، اور تو یہ سب کچھ جو ہے سفر کی تیاری اور زاد راہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ فوج کے لیے راشن کا انتظام، فوج کے لیے ان کی یونیفارمز، فوج کے لیے ان کے اسلحے، ان کی ساری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ایک مہذب حکومت کا کام ہے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ المدینی قال اخبرنا سفیان عن عمرو قال عمرو
قال اخبرنی عطاء سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا نتزود لحوم الاضاحی على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت توشے کے طور پر مدینہ طیبہ لے کر جاتے تھے۔ توکل کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال منع فرمایا تھا اور پھر اگلے سال اجازت دے دی تھی ذخیرہ کرنے کی، اور فرمایا تھا کلوا وادخروا حیث شئتم، تم لوگ اس کو کھاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کر لو، جیسے تم چاہو، جہاں بھی تم ہو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمراہ نکلے تو جب مقام صحبا تک پہنچے، وہی من خیبر وہی ادنا خیبر، اور یہ مقام خیبر کے بہت قریب تھا۔ فصل العصر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاطعمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ ولم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسویق، تو آپ کو صرف اور صرف ستو پیش کیے گئے۔ سوچئے ستو اس وقت کیا بھی کر سکتے تھے۔ فلکنا فاکلنا وشربنا، تو ہم نے بھی انہیں پانی میں ملا کر منہ میں ڈالا۔ الغرض ہم نے انہیں کھایا اور پیا۔ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فمدمدا، پھر آپ نے کلی کی۔ فمدمدنا، تو ہم نے بھی کلی کی۔ وصلینا، اور پھر ہم نے نماز پڑھی۔ تو لہٰذا سفر میں راشن اور توشہ رکھنا ایک انسانی ضرورت ہے، اور شریعت اسلامیہ اس قسم کی انسانی حاجات کا پورا خیال رکھتی ہے۔ قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمة رضی اللہ عنہ قال خفت ازواد الناس واملقوا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کھانا کم ہو گیا، وَأَمْلَقُوا، اور وہ بالکل مفلس ہو گئے۔ یہ قرآن میں بھی لفظ آتا ہے نا، من املاق، یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو ایسی مفلسی آ گئی، کھانا بالکل ختم، اور سب سفر میں۔ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر ابلہم، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اجازت طلب کی کہ ہمیں ہمارے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دی جائے۔ فَأَذِنَ لَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ کو ان پر ترس آیا، آپ نے ان کو اجازت دے دی نحر کرنے کی اونٹوں کو۔ فَلَقِيَهُمْ عمر، اب وہ اجازت لے کے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں مل گئے عمر رضی اللہ عنہ۔ فَأَخْبَرُوهُ، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے، ہمیں اجازت ملی ہے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا ما بقاؤکم بعد ابلکم، اب ان اونٹوں کے بعد پھر باقی کیا رہ جائے گا تمہارے پاس؟ سوار کس چیز پہ ہوگے؟ قتال یا جہاد کرنا پڑا تو کس چیز پہ کرو گے؟ فدخل عمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم، یا رسول اللہ ان کے پاس ان کے اونٹوں کے علاوہ کیا رہ جائے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادی فی الناس، لوگوں میں اعلان کرواؤ، یأتون بفضل ازوادہم، سب کے سب اپنا بچا ہوا زاد سفر میرے پاس لے آئیں۔ یعنی کسی کے پاس چند کھجوریں ہیں، کسی کے پاس تھوڑا ستو ہے، تھوڑی سی کوئی، کسی کے پاس چیز پنیر کوئی چیز ہے، کچھ تو تھا نا سب کے پاس۔ اصل میں تو مین کھانا جو ہے وہ ختم ہوا تھا نا، تو چھوٹی چیزیں ڈھیروں لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ تھا۔ فدعا، تو لوگ آئے اور انہوں نے ڈال دیں اپنی چیزیں۔ فدعا وبرک علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور برکت کی دعا کی ان کے لیے۔ ثم دعاہم باوعیتہم، پھر ان لوگوں کو بلایا کہ اپنے برتنوں سمیت آئیں۔
فَحَتَّثَ النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، تو پھر لوگوں نے اپنے برتن بھر بھر کے لے لیے اور یہاں تک کہ سب فارغ ہو گئے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھی درست ویژن اور رائے رکھنے والی ہستی تھے. اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے، عربی میں کہتے ہیں استدراک مفضول علی الفاضل، ایک کم تر انسان کا اپنے سے بہتر انسان سے رائے میں کسی وقت ٹھیک ہو جانا، جیسا کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے درست ثابت ہوئی. اور اس طرح کی تو موافقات عمر بھی ہیں کہ جن میں جیسے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بھی انہی کی رائے درست تھی. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان دوسرے انسان سے افضل ہو جاتا ہے. افضل ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن حضرت عمر کی جو رائے ہوا کرتی تھی وہ درست ہوا کرتی تھی بعض اوقات ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی اور بعض اوقات، اور یہ ان کی قوت ایمانی تھی، جرت ایمانی تھی کہ وہ دیکھا جب انہوں نے کہ ایک لارجر انٹرسٹ جو ہے اس میں پرابلم ہوگی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں نہ جا کے. اور ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے ریفیوٹ کر دیا یا مجھے غلط ثابت کر دیا تو میری کوئی خفت ہو جائے گی یا میری کوئی بے عزتی ہو جائے گی، میری کوئی انسلٹ ہیوملیشن ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کو حق کہتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہماری بات نہیں مانی جائے گی، ہماری بے عزتی کر دی جائے گی، میری رائے نہیں مانی گئی تو بس پھر میری بے عزتی ہو گئی. اور اس میں اداروں کے نقصان ہوتے ہیں. اس میں جا کر پھر جو ہے نا لوگ وہ ادارے کی جو سارا سٹرکچر ہے مینیجیریل اور ایڈمنسٹریٹو اس کو کمزور کر بیٹھتے ہیں کچھ نہ کہہ کر. باب حمل الزادی علی الرقاب، کندھوں پر زاد سفر اٹھانا. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال خرجنا ونحن 300. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور ہم 300 آدمی تھے، یعنی جہاد کے لیے نکلے. نحمل زادنا علی رقابنا، اور اپنا راشن ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے. سوچئے راشن کندھوں پہ ہے اور نکلے ہیں جہاد کے لیے. ففنی زادنا، اور وہ زادرہ تھا بھی کتنا کہ وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. حتیٰ کان الرجل منا یأکل فی کل یوم تمرتن، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم میں سے ہر روز بس ایک کھجور کھاتا تھا. قال رجل، تو ایک آدمی نے ان سے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ، کہ وہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی اس آدمی بیچارے کو، کیا سسٹین کرتی ہوگی اسے. قال، انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ نے لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، کیا زبردست بات ہے، ہم نے اس کی کمی کو محسوس کیا جب وہ بھی نہ رہی، جب کھجور بھی ختم ہو گئی، یہ بھی وقت آ گیا پھر کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. پھر کیا ہوا، حتی اتینا البحر، پھر ہم ایک سمندر کے کنارے آ کر پہنچے. یہ سریہ سیف البحر تھا اور ابو عبیدہ بن جراح اس کے امیر تھے. فَإِذَا حُوتٌ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، تو ایک مچھلی دیکھی ہم نے جس کو کہ سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہوا تھا. فَأَكَلْنَا مِنْهُ 18 يَوْمًا، تو ہم نے اسے 18 دن تک کھایا. ما احببنا، جتنا ہمارا دل کرتا تھا ہم کھاتے تھے. وہ ہیوج تھی، اور یہ ہم پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنی ہیوج تھی. امبر نامی کوئی ویل نما ہی کوئی وہ چیز تھی، اور وہ اتنی ہیوج تھی کہ اس کی آنکھ کا جو ساکٹ تھا، جو اسکیلیٹن تھا، اس کے اندر 18 لوگ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یا کتنے لوگ اندر بیٹھ جایا کرتے تھے. پھر اس کی پسلیوں کو، دونوں پسلیوں کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کھڑا کر کے اکٹھا کرایا، جیسے ایک آرچ سی بنوایا، اور ایک بڑے اونٹ کے اوپر سب سے ٹال جو مجاہد تھے ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ اس کے نیچے سے گزرو، اور وہ آرام سے گزر گئے.
سو وہ اتنی ہیوج تھی، اور اس کا تیل بھی نکالا اور مالش بھی کی اپنی، اور مساجز بھی کیے، اور خوب صحت مند تندرست ہو گئے، اور مچھلی مدینہ بھی لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کھایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان پر کیسا کیسا وقت آیا ہے۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے پتے کھائے ہیں، جہادوں میں پتے کھائے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی جیسے میل نیوٹریشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو ایونچولی جو ڈیتھ کا کاز تھا وہ بھوک تھی۔ بہرحال یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ اس میں لے جایا جا سکتا ہے اپنا توشہ، اور یہ کہ بعض حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں مجاہدین کے اوپر کہ ان کو سخت سے سخت وقت میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بابو ارداف المرأتی خلف اخیہا، عورت کا اپنے بھائی کے پیچھے سوار ہونا۔ قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن الاسود قال حدثنا ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ یرجع اصحابک بأجر حج وعمرۃ ولم ازد علی الحج فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بأعلى مکہ حتى جاءت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کرام تو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب لے کر واپس جا رہے ہیں، جبکہ میں صرف حج ہی کر پائی ہوں، اور یہ ہم کتاب الحج میں پڑھ آئے ہیں۔ اس کی وجہ حضرت عائشہ کو حیض کہا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، تمہارے بھائی عبد الرحمن تمہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیں گے۔ چنانچہ آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مکہ کے بالائی علاقے میں ان کا انتظار کیا، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرہ کر کے واپس آ گئیں۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو هو ابن دینار عن عمرو بن اوس عن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اردف عائشۃ واعمرها من التنعیم۔ عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھاؤں اور مقام تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لاؤں۔ باب الارتدافی فی الغزو والحج، جہاد اور حج کے سفر میں کسی کو اپنے پیچھے بٹھانا۔ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف ابی طلحۃ وانہم لیصرخون بہما جمیعا الحج والعمرہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ ربیب ہیں ابو طلحہ انصاری کے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ سفر کے دوران آدمی کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر حج میں یہ ہو سکتا ہے تو دیگر مواقع کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔